بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ جی مطلب کہ جو ماضی میں رہی ہے پی ٹی آئی والی لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی جی رزلٹ بھی تبدیل کیے جائیں، جو ہے وہ ان کے لوگوں کو جو ہے وہ پارٹیوں میں اور جمع کرایا جائے، ان کے جو ہے وہ جو سارا کچھ ہمارے ساتھ ایپیسوڈ ہوئی تھی وہ والی ساری ایپیسوڈ دہرائی جائے، مگر یہ تو فضول کی لیول پلینگ فیلڈ پہ روئے جا رہے ہیں نا۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو قوم یوتھ ہے نا، ان لوگوں کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاریخ نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے، یہ سمجھتے ہیں کہ جمشید دستی ٹی وی پہ آگے جھوٹ بول دے گا تو وہ تاریخ بن جائے گی۔ آپ جا کے پڑھیں، اس ملک میں لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے۔ آپ جمشید دستی جو عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں میں ٹی وی پہ نہیں بول سکتا، اگر آپ کہیں گے میں ویڈیو بھیج دوں گا۔ اگر جمشید دستی کی بات میں وزن ہے نا، پھر وہ دونوں باتوں میں وزن ہے، آپ وہ سن لیں جا کے جو اس نے عمران خان کے بارے میں بولا ہوا ہے۔ تو یہ اس حد تک گر گئے ہیں اور ان کی سیاست اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کو جھوٹی افسانوی کہانیاں بنانی پڑ رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو بجائے اس کے انویسٹیگیٹ کروائیں اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ مطلب آپ مجھے بتائیں کون لوگ ہوں گے جو اس طرح کی باتوں کے پرچار کریں گے؟ تو یہ اب سیاست ہے پی ٹی آئی کی کہ یعنی اب یہ آپ دیکھیے گا، یہ انہوں نے ایک اور پلان بنایا ہوا ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بندے اکٹھے کر کے انہوں نے 8 فروری کو حالات خراب کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، انہوں نے جھوٹے کہتے ہیں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگانے ہیں۔ انہوں نے ابھی جو الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، اس میں جو ان کے لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں، بجائے اس کے عدالتوں میں جائیں جہاں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ بھائی آپ جائیں عدالتوں میں، باقی سارے جن کے خلاف آپ لوگوں نے جھوٹے مقدمے بنائے تھے وہ سارے عدالتوں سے جا کے انہوں نے ختم کروائے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے یہ 8 فروری کو، کیونکہ یہ الیکشن آ رہے ہیں تو یہ اس دن حالات خراب کرنے کی کوشش، یہ ہوں گے ناکام، میں بھی آپ کو بتا دوں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو باقی لوگوں کو ہمیں معلوم ہے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو اس سے زیادہ عام ہے، یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر یہ اپنے کرتوت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے کر دو جیسے ہوا ہی نہیں کبھی۔ مجھے بتائیں کس نے کہا تھا تبدیلی کا سال ہے 2018؟ یہ بھول گئے کہ یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ یہ پورے یہ تبدیلی کا سال کون کہتا تھا؟ کیا وہ پوری قوت نہیں لگائی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو ہے 2018 کا الیکشن جتوانے کے لیے؟ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بڑی نوازش۔ بات یہ ہے کہ یہ تڑپ تڑپ کے جو بول رہے ہیں نا، یا جو ان کو غصہ آ رہا ہے، یہ سیاست میں اس طرح سے اندھے ہو گئے، کرسی کے لالچ میں اس طرح سے یہ پاگل ہو گئے کہ لوگ ان کے گھروں میں جس طرح سے انہوں نے چھاپے مروائے، لوگوں کو اغوا کیا۔ پنجاب میں اگر دیکھا جائے نا تو نواز شریف اور مریم جو ہیں ان کی صرف ڈائریکشن چلتی ہے پولیس کو کہ آپ جائیں اس کو اٹھا لیں، یہ کینڈیڈیٹ مضبوط ہے۔ وہاں پہ جو ان کے لوکل ایم پی ایم این اے ہیں وہ باقاعدہ لسٹ دیتے ہیں کہ شام اس کو اٹھا لیے جائے، یہ مضبوط امیدوار ہیں اور ان کو پکڑا جائے تاکہ ان کا کوئی امیدوار ہی نہ ہو۔ آپ جو اتنے ہیرو ہیں، آپ نے پرفارمنس دی ہے، آپ نے 3 ادوار میں بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے، اور آپ چوتھی مرتبہ بھی منصب پہ آنا چاہتے ہیں، تو پھر نکلیں عوام میں۔ پھر خوف کس بات کا ہے؟ کیوں امیدواروں کو اٹھا رہے ہیں؟ پھر بلے کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اگر پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے، آپ سب مل کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اس جج کے اوپر ٹرولنگ کرنے کے لیے، سپریم کورٹ میں ڈیٹ انتخابات کے حوالے سے فکس ہوتی ہے تو آپ پریس کانفرنس پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ جناب بندیال صاحب اور عمرانڈو اور فلانا اس جج، معزز جج کو جو اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ہے پرفارمنس تو آپ آئیں نا پھر سیاسی میدان۔ پھر کیوں قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے؟ 2018 کی بات کرتے ہیں کہ تبدیلی کا نعرہ مارا تھا تو تبدیلی عمران خان نے لے کر آئی، آج شعور ہے قوم کے اندر۔ یہی تبدیلی تھی کہ وہ چوروں کو پہچانے، جو ان کے اصل لیڈر ہیں، جو ان کے اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ان کو پہچان ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کی پارٹی میں آ گیا وہ 9 مئی سے نکل گیا، وہ بری ذمہ ہو گیا، اس کی اشتہاری کے وارنٹ جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے، وہ بالکل اس کو کلین چٹ مل گئی۔ اس کے اوپر جو کیمرہ کے اوپر پابندیاں تھیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے وہ کیسے لائیو جا رہے ہوتے ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں نا کہ ان کے پاس منشور کیا ہے ان کے پاس مینڈیٹ؟ مجھے بتائیں کہ ان کی عوام میں پذیرائی کیا ہے؟ ابھی تو آپ کو 9 دن ہوئے ہیں پارٹی بنائے ہوئے، اور آپ پہلے سے یوں نعرے مار رہے ہیں جیسے پوری دنیا میں آپ مقبول ہیں اور پوری دنیا میں آپ کی خدمات ہیں، اور آپ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے۔ جس نے کی ہے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ آپ گلیوں میں نکلیں، آپ محلوں میں نکلیں، آپ میاں والی آپ جائیں نا، وہاں جا کر پوچھیں تو صحیح۔ آپ ادھر اگر بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، آ جائیں،
دیکھ لیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عوام میں پذیرائی کیا ہے. عوام میں تو آپ کو اتنا خوف ہے کہ آپ نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کو پیسے دے کر اپنے جلسوں میں لاتے ہیں اور وہ نعرے مارتے ہیں عمران خان زندہ باد کے. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر خان کا نام لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی وہ سوشل میڈیا کا وزیر اعظم ہے. مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ عمران خان کے حق میں بولتے ہیں, کیا وہ خلائی مخلوق ہے؟ کیا ان کا ووٹ نہیں ہے؟ آپ کا یہی تو وتیرہ رہا ہے کہ آپ نے اس قوم کو قدر نہیں دی, آپ نے ووٹ کو عزت نہیں دی. آپ ووٹ کی عزت کی بات زبانی کرتے ہیں, پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کی عزتیں جو ہیں ہوا میں اڑائیں. آپ نے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ چھاپے مروا کے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کیا, اور جمشید دستی کی جو بات کرتے ہیں, شرم کی بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈرامہ کر رہا ہے, بہانہ مار رہا ہے. پوری دنیا نے دیکھا, کل ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا وہ سیل, وہاں پر جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کی, منیزے وہاں پر بیٹھی تھی جو اس کو ہیڈ کر رہی تھی. انہوں نے بھی کہا کہ ایک جماعت کو ہی مکمل اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ الیکشن کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے. تو سارے وہ ججز بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور دوسرے نمبر پر جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بھی ساری ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تو جیلوں میں پڑے ہیں, ہمارے حوالے سے کیوں پھر بات ہو رہی ہے ہر جگہ کے اوپر؟ تو یہ بات آنکھیں بند کر لینا کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور بالکل جو ہے وہ ہر طرف جو ہے یہ جان بوجھ کر ڈرامے کر رہے ہیں, اور 8 فروری کو یہ ڈرامہ کریں گے. یا یہ کہیں کہ آپ نے دھرنا کیوں کیا, آپ نے کیا حلقے اس وقت کھلوائے تھے؟ جن حلقوں میں دھاندلی کی تھی تو اس کے عمران خان نے دھرنا دیا, آپ نے کیا حلقے کھلوائے؟ اب میری مکمل ہونے دینا, میں نے نہیں سنی بات. تو آپ نے کیا حلقے کھلوائے تھے؟ آپ نے جب ایک دیکھیں آئین پاکستان ہمیں اس بات کی پروٹیکشن دیتا ہے اور حق دیتا ہے کہ آپ جو ہے آپ دھرنے بھی کر سکتے ہیں, آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. جب آپ احتجاج کریں وہ ٹھیک ہے, جب آپ ڈی چوک میں آئے ٹھیک ہے, جب آپ پرامن احتجاج کریں پھر ٹھیک ہے, جب ہم کریں تو ہم دہشت گرد ہیں. بات یہ ہے کہ دو باتیں نہ کریں. چینل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.